قرآن مجید میں قیادت گواہی کا بہت زیادہ حابعاد والا تصور کیا گیا ہے جو محض اختیار اور طاقت سے زیادہ ہے۔ اس میں معاشرتی بہتری، اخلاقی روی اور رہنمائی کے امور شامل ہیں۔ مختلف واقعات، مثالی قصے اور مستقیم ہدایتوں کے ذریعے قرآن قیادت کے موجود حفظیوں اور عملیات پر سمجھانے کے لیے ایک مکمل فریم پیش کرتا ہے۔ اس مقالہ میں قرآنی قیادت کے اہم اصول کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ اس کے آیات سے انشاءاللہ معلومات حاصل کیا جائے گا اور زمانہ حال کی قیادتی گفتگو میں سمجھایا جائے گا۔ امانت داری اور ایمانداری قرآنی قیادت کی دل کی باتیں ہیں۔ قرآن بار بار زندگی کے تمام پہلوؤں میں سچائی اور اعتماد کی اہمیت پر زور دیتا ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو اختیاری عہدیداری میں ہوں۔ انصاف اور برابری۔ قرآن نے قیادت کی بنیاد میں انصاف کو رکھا ہے۔ لیڈرز کو سماج میں انصاف کی قائم کرنے اور برقرار رکھنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ سب افراد کو ان کے پس منظر یا ان کے عہدے کے معمولات کی عدالت حاصل ہو۔ رحمہ و شفقت قرآنی قیادت کے انتہائی اہم پہلو ہیں۔ لیڈرز کو اپنے پیروں کے ساتھ حمد کھانے کیا اور ان کے تمام ذمہ داریوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ تو اور شرافت قرآنی قیادت میں اہم خصوصیات ہیں۔ لیڈرز کو غرور اور تکبر کو چھوڑ دینے کا حکم ہے، اپنے ناقابلیتوں اور کمزوریوں کو تسلیم کرتے ہوئے۔ کیبرک تقوی ایک بنیادی قیادتی خصوصی قرار دیتا ہے۔ لیڈرز کو سے مشاورت کرنے کے ترغیب دی جاتی ہے۔ جوان کے معیارات کے حصول میں ماہر لوگوں سے مشاور حلی نے کیا حمید کو سمجھتی ہے۔ غلام لیڈرشپ زندگی اور پیغمبر کی تعلیمات میں زندگی کا نمونہ فراہم کرتی ہے جو تواضع، رحمت لیا اور بے انسانی کو ہوا۔ لیڈرز کو اپنے پیروں کی بہتری کو ترجیح دینے اور اپنے زمینداروں کی نیازوں کو خوشیاں اور وفاداری کے ساتھ پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ ختم میں قرآن مجید میں قیادت ایک بہت زیادہ حصولوں کا مجموعہ ہے جو مقامی حدود اور ثقافتی سائے سے تجاوز کرتا ہے۔ امانت داری، انصاف، رحم، تواضع، مشاورت اور غلام لیڈرشپ قرآنی قیادت کے معنی ہیں جو افراد اور معاشرت کو برتری اور نیکی کی راہ پر مدد کرتے ہیں۔